قربانی کے مسائل کو لے کر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے کنفیوژنس ہیں. آج اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس جانور کی قربانی کریں اور اس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، جانور کون ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد کیا پڑھا جائے، جانور کے گوشت اور جانور کے چمڑے کا کیا کریں، اور کس کس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر قربانی واجب تھی اور قربانی نہیں کر سکے قربانی کے دنوں میں، یا پھر قربانی کا جانور خرید لیا اور پھر بھی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکے، تو اس وقت میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قربانی کرنے کے لیے 4 شرطیں ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے مسلمان ہو، دوسرے مقیم ہو، تیسرے آزاد ہو، چوتھے صاحب استطاعت ہو. صاحب استطاعت یعنی کہ ایک مثال لے لیجئے، جیسا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جس کو حج پر جانے اور آنے کے لیے، حج پر جانے اور حج سے واپس آنے کے لیے مال و دولت ہو، اور وہاں پہنچ کر رہنے کے لیے توشہ ہو، اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے واپس آنے تک کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ ہو. اسی طریقے سے قربانی اس شخص پر واجب ہوگی جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی کہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے وہ سکون سے قربانی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کا اہل ہو، صاحب استطاعت ہو، اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. قربانی واجب ہو چکی ہے، تو اب بات آتی ہے قربانی کن کن جانوروں کی کر سکتے ہیں اور ان کی عمر کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے قربانی جو کر سکتے ہیں آپ، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ اور مینڈا، اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس، اور اسی طریقے سے اونٹ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. بکرا بکری کی عمر قربانی کے لیے 1 سال یا 1 سال سے زائد ہونا چاہیے. 1 سال سے کم کی عمر کے بکرا اور بکری کی قربانی جائز نہیں. اسی طریقے سے دمبا دمبی، بھیڑ اور مینڈی کی قربانی کی عمر 1 سال یا 1 سال سے زائد ہونا چاہیے. اگر 1 سال سے کم عمر ہو، 6 مہینے سے زیادہ ہو، اور وہ 1 سال کی عمر کے دکھتے ہو تو بھی ان کی قربانی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس کی عمر 2 سال یا 2 سال سے زیادہ ہونا چاہیے. 2 سال سے کم کی عمر کے جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی. اسی طریقے سے اونٹ کی عمر 5 سال یا 5 سال سے زائد ہونا چاہیے. 5 سال سے کم کی عمر کے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے. اب بات آتی ہے قربانی کا جانور کون ذبح کرے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے آپ خود کریں یا پھر کسی نیک آدمی یا کسی بزرگ یا عالم دین سے کروائے تو بھی بہتر ہوگا. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کیا پڑھا جائے؟ سب سے آسان طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیجئے اور قربانی کا جانور ذبح کر دیجئے، یہ بہتر ہوگا. اگر آپ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. حدیث پاک میں بہت سارے الفاظ بتائے گئے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، یا پھر آپ پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ صحابہ کرام سے آثار سے ثابت ہے، جو ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. اور اس کے بعد میں جس نام سے قربانی کی جا رہی ہے، جیسے اگر ایک ہی حصہ ہو یا 7 حصے ہو تو ان تمام لوگوں کا نام لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب بات آتی ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا کیا کریں. آپ قربانی کے جانور کے سارے گوشت کو خود کھا سکتے ہیں، سارے گوشت کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے. اور قربانی کا کھال جو ہے کسی مسجد یا مدرسے میں دے دیا جائے، اس کو بیچ نہیں سکتے. اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے، اس کی قیمت کو آپ صدقہ کر دیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے قربانی کے جانور خرید لیا ہے
اور 3 دن قربانی کے دنوں میں سے آپ قربانی نہیں کر سکے، قربانی کا دن نکل گیا، تو آپ پہ پورا کا پورا جانور صدقہ کر دیں، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اور اگر آپ نے قربانی کا جانور نہیں خرید سکا اور قربانی کا جانور نہیں مل سکا آپ کو، اور آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ کو اتنی ہی قیمت جتنے کہ آپ کی استطاعت ہے، جتنے کا آپ جانور خرید سکتے تھے، جتنے کہ آپ قربانی کر سکتے تھے، اتنا مال، اتنا پیسہ آپ غریب میں تقسیم کر دیجئے یا کسی ایک غریب کو دے دیجئے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا صحابہ کرام کے نام سے یا اپنے مرنے والوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ مستحب بھی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور یوٹیوب پر ہمارے چینل سہیل انصاری آفیشیل کو سرچ کیجئے، اس کے لال کلر کے بٹن کو دبا کر، گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل کا آپشن ضرور کلک کریں، تاکہ آنے والی نئی مسائل کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل